بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہماری جو آن لائن کلاسیں ہیں اس کی ابتدا ہو رہی ہے، اور اس میں جو پہلا ہمارا لیکچر ہے وہ پارٹ 2 کلاس میں قطعات، انور مسعود صاحب نے جو قطعات لکھے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر ہمارا لیکچر ہوگا۔ تو تمام بچے کاپی پینسل ضرور لے کر ساتھ بیٹھا کریں تاکہ آپ اس کو رائٹ ڈاؤن کر سکیں، کیونکہ کل ہماری انشاءاللہ لرننگ ہوگی، ہم آپ سے سبق سنیں گے۔ تو آپ سبق سنانے کا طریقہ کار بس یہی ہے کہ آپ نے اشعار پڑھنے ہیں، اس کا مفہوم بتانا ہے، اور اس کے ساتھ ریفرنس کا جو شعر ہے وہ آپ مجھے سنائیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ قطعات یہ جمع ہے قطع کی، اور قطع کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا، تو اس کی جمع ہے قطعات۔ اسی سے اگر آپ قرآن پاک میں دیکھیں تو وہاں بھی حروف مقطعات آتے ہیں وہاں پر، تو حروف مقطعات بھی چونکہ وہ ٹکڑے ہوئے کٹے ہوئے حروف ہوتے ہیں تو اس لیے ان کو بھی مقطعات کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو قطعات ہیں، چونکہ اب آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو قطعات ہیں یہ سارے بند ہیں 4 مصروں کے، ٹھیک ہے۔ ان کو الگ الگ ہم اس کو بیان کریں گے، اور اس میں ہر کسی کے اندر جو ہے وہ الگ الگ ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے انور مسعود صاحب فرماتے ہیں جی، جو چوٹ بھی لگی ہے، یہ اصل میں طنز اور مزاح جو ہے وہ اکٹھا ہے۔ جو چوٹ بھی لگی ہے وہ پہلی سے بڑھ کر تھی، ہر ضرب کربناک پہ میں دل ملا اٹھا، پانی کا، سوئی گیس کا، بجلی کا، فون کا، بل اتنے مل گئے کہ میں بل بلا اٹھا۔ تو یہ دیکھیں سامعین، یہ اس دور کی باتیں ہیں جب میڈیا نہیں ہوتا تھا، موبائل فون نہیں ہوتے تھے، تو اپنی بات عوام تک، حکومت تک پہنچانے کا ایک یہی ذریعہ ہوتا تھا کہ شعراء جو ہے وہ طنز برائے اصلاح کرتے ہوتے تھے اپنی شاعری کے اندر، اور جو رائٹر ہوتے ہیں وہ پھر کہانیاں اور اس طرح کی چیزیں لے کر، داستانیں وغیرہ لے کر، خاکے وغیرہ لے کر، کالم وغیرہ لے کر، اس طرح کی چیزوں کے ساتھ وہ پھر اپنی بات جو ہے وہ حکومت تک پہنچاتے تھے۔ تو یہاں پر جو ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے اس جہاں پر ہم برصغیر میں رہ رہے ہیں، پاکستان میں رہ رہے ہیں، تو یہاں پر 2 طرح کے لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک جو ہے وہ امیر ہیں اور ایک جو ہے وہ غریب ہیں۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ جو غرباء ہوتے ہیں ان کی زندگی گزارنا جو ہے وہ زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ اب یہاں پر انہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو امراء ہوتے ہیں، کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو اپنی نان روٹی کا، نفقے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کس طرح خرچ ہو رہے ہیں، لیکن جو غریب بندہ ہے اس نے ایک ایک پیسہ جو ہے وہ گن کے خرچ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر وہ اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ غریب بیچارہ بندہ ہر قسم کا ٹیکس بھی یہاں پر دے رہا ہوتا ہے۔ ایک صابن کی ٹکیا بھی وہ خریدتا ہے تو اس کے اوپر بھی وہ ٹیکس پے کر رہا ہوتا ہے، وہ پیسے دیتا ہے۔ تو لیکن ہم جو اتنا پیسہ دے رہے ہوتے ہیں، ہم اپنا ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں، ہم ہر شے کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں، بجلی، پانی، گیس، پیٹرول، ہر کے اوپر، لیکن اس کی رسپانس میں ہمیں واپس کہاں ملتا ہے؟ ہمیں کبھی بجلی کا بل آ رہا ہے، کبھی پانی کا بل آ رہا ہے، کبھی گیس کا بل آ رہا ہے۔ تو غریب بیچارہ پہلے ہی مشکلات سے گزر رہا ہوتا ہے، غریب پہلے ہی اپنی زندگی بڑی تنگ دستی کے ساتھ گزار رہا ہوتا ہے، اس کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا۔ اوپر سے یہ ہے کہ یہ 4 جو زندگی کے دن اس نے گزارنے ہوتے ہیں، یہ دن بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز کی طرف اشارہ کر کے ارباب اختیار کو مطلع کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہم غریبوں کا بھی خیال کیا جائے کہ یہ ساری زندگی جو ہے وہ صرف بل ہی ادا کرتے رہتے ہیں۔ اس کے اوپر شاعر نے بڑی پیاری بات کی کہ ہر صبح نیا رنگ بدلتا ہے زمانہ، ہر شام ہے درپیش نیا مسئلہ مجھ کو، ہر اگلے لمحے میں ایک نئی مصیبت جو ہے وہ غریب کے لیے آئی ہوتی ہے۔ دوسرے قطعہ کے اندر بڑی پیاری بات اس نے کی کہ تمہاری بھینس کیسے ہے کہ جب لاٹھی ہماری ہے، اب اس لاٹھی کی زد میں جو بھی آئے سو ہمارا ہے، مذمت کاریوں سے تم ہمارا کیا بگاڑو گے، تمہارے ووٹ کیا ہوتے ہیں جب ویٹو ہمارا ہے۔ تو سامعین من، یہاں پر بڑی پتے کی بات کی ہے۔ کسی شاعر نے کہا نا کہ وہی قاتل، وہی شاہد، وہی منصف ٹھہرے، اقربا میرے کریں قتل کا دعویٰ کس پر۔ تو سامعین من، یہاں پر انور مسعود صاحب جو ہیں وہ ڈائریکٹ جو ہمارے ارباب اختیار ہیں اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کے اوپر ایک طنز برائے اصلاح کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارے اس علاقے کے اندر جنگل کا قانون چلتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون چلتا ہے کہ جو جتنی طاقت میں ہے وہ اتنا اگلے بندے کو جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن کرتا ہے، وہ جتنی طاقت میں ہے وہ اگلے بندے کو وہ چھاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں بھی بات وہی ہے کہ جو غریب
طبقے ہیں وہ پس رہے ہیں اور جو امراء کے طبقے ہیں وہ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ مذمت کاریوں سے تم ہمارا کیا بگاڑتے ہو کہ تم، یعنی ارباب اختیار جو ہے وہ عوام سے کہتے ہیں کہ تم ریلیاں نکالو، تم ہمارے خلاف دھرنے دو، ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ ویٹو پاور کے ساتھ ہے، اور ویٹو پاور آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ 5 ملک ہیں کہ جن کی پاور جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر موجود ہے، اور انہی کے ایما کے اوپر ہمارے ملکوں میں جو فیصلے ہیں وہ بھی کیے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب ویٹو پاور ہی ہماری ہے تو پھر تم ہمیں ووٹ دو یا نہ دو، تم ہمارا ساتھ دو نہ دو، ہمیں تمہارے ساتھ دینے سے اور ووٹ دینے یا نہ دینے سے جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ریفرنس کا شعر یہی آپ جو ہے وہ لکھ لیں کہ میں پتنگ کاغذی، جہاں بڑی پیاری بات کی، کہتا ہے میں پتنگ کاغذی اور ڈور ہے اس کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، میں پتنگ کاغذی اور ڈور ہے اس کے ہاتھ میں، چاہا ادھر گھٹا لیا چاہا ادھر بڑھا لیا۔ تو ہمارا حال بھی کچھ اس طرح ہے کہ ہم آزاد ہو کر بھی اپنی مرضی سے خود جو ہے وہ زندگی نہیں گزار سکے۔ تیسرے قطعہ کے اندر فرماتے ہیں کہ اجڑا سا وہ نگر کہ ہڑپا ہے جس کا نام، اس قریہ شکستہ و شہر خراب سے عبرت کی ایک چھٹانگ برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے منوں کے حساب سے۔ اب یہاں دیکھیں سامعین من، یہاں بڑی پیاری بات کی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سندھ کے اندر اور ساہیوال کے اندر 2 بڑی پرانی تہذیبیں موجود ہیں، ایک کو ہڑپا اور ایک کو موہنجو داڑو کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر کہا جاتا ہے، تاریخ بتاتی کہ یہ 5000 سال پہلے یہاں کوئی شہر بسا کرتے تھے، اور یہ اس دور کے بڑے جدید شہر تھے، بڑی پکیاں گلیاں بنی ہوئی تھی اور حمام بنے ہوئے تھے، بازار بنے ہوئے تھے، اچھے اسلحے وہ استعمال کرتے تھے، امیر تھے، سونے چاندی تانبا ہر شے کے وہ زیور پہنا کرتے تھے، اس طرح کی بڑی اس دور کے بڑے وہ جدید ترین لوگ تھے۔ لیکن اللہ پاک نے کیا کیا؟ اللہ پاک نے ان دونوں شہروں کو زمین بوس کر دیا۔ اب یہ دونوں شہر جس طرح ہنس بس رہے تھے، اللہ پاک نے ان کو زمین بوس کر دیا۔ اب اس کے اوپر بڑے دکھ کے ساتھ انور مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم میں سے جب بھی وہاں کوئی جاتا ہے یا اس کے بارے میں پڑھتا ہے تو ہر کوئی گردانے ان کی تہذیب کی پڑھتا ہے کہ ان کی تہذیب اتنی اچھی تھی، وہ اتنے جدید تھے، اس دور میں 5000 سال پہلے بھی وہ اتنے جدت پسند تھے، اس طرح انہوں نے گھر بنائے ہوئے تھے، اس طرح وہ رہتے تھے، اس طرح وہ جنگیں لڑتے تھے، اس طرح ان کے معاملات تھے، اس طرح ان کی تہذیب تھی، ثقافت تھی۔ اس کے اوپر تو سارے بات کرتے ہیں، لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں سوچا کہ وہ جو ہنستے بستے شہر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین بوس کر دیا، تو یہ کسی نے نہیں سوچا کہ ان کے اندر غلطی کیا تھی، کیا گناہ کر دیا تھا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے 1 یا 2 گھروں کو نہیں، ایک محلے کو نہیں، بلکہ اللہ نے پورے شہر کو ہی زمین بوس کر دیا۔ یہ کوئی نہیں سوچتا بھی ان سے غلطی کیا ہو گئی تھی۔ ہم صرف اس کے کلچر کے اوپر لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ہمیں اس بات کے اوپر توجہ کرنی ہے اور توجہ کرنی چاہیے کہ یہ جو ان کے اوپر عذاب آیا، پورے کا پورا شہر ہی زمین بوس ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا؟ ہمیں اس کے اوپر جب غور کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے بھی ارشاد فرمایا نا قرآن پاک میں کہ آپ اس کا ترجمہ لکھیں گے جو میں آیت پڑھوں گا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو سمندروں میں اور جو خشکی کے اوپر جو طغیانیاں آتی ہیں، جو زلزلے آتے ہیں، جو سیلاب آ جاتے ہیں، جو مصیبتیں آ جاتی ہیں، اللہ فرماتا ہے بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھ کی کمائیاں ہیں، یعنی لوگ ہی کوئی برائی کرتے ہیں اور وہ برائی میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر عذاب نازل کر دیتا ہے۔ تو سامعین من، یہاں پر وہ ہمیں سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ آج اگر ہم نے اپنے بڑے بڑے شہر بنا لیے اور اپنے ویپنز بنا لیے اور اتنی بڑی بڑی عمارتیں ہم نے بنا لی اور اتنے گھر ہم نے بنا لیے، تو یاد رکھیں اور ہم اپنے آپ کو آج جدت پسند بھی کہنے لگے ہیں اور جدید کہنے لگے اپنے آپ کو، تو یاد رکھیں اگر اللہ تعالیٰ 5000 سال پہلے اس دور کے جدید شہر کو ان کے کسی گناہ کی وجہ سے زمین بوس کر سکتا ہے، تو اگر آج ہم بھی اسی طرح اگر گناہ کرتے رہے اور اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ ہمیں بھی عذاب دینے کے لیے ہمارے بھی اس شہر کو وہ زمین بوس کر سکتا ہے۔ تو
تو صرف ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارے اندر کوئی ایسی غلطی تو نہیں، من جملہ غلطی تو نہیں جو ہم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر عذاب دے۔ ابھی تک اللہ رب العزت نے ہمیں عذاب نہیں دیا، اس لیے ہمیں ان چیزوں سے سبق یہ لینا چاہیے کہ ہم جتنے بھی جدید ہو جائیں، جتنے بھی امیر ہو جائیں، ہمیں بہر صورت اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ رہنا چاہیے، اپنی پیشانی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکانی چاہیے کہ یا اللہ جو کچھ ہے وہ تیری وجہ سے ہے، ہم خود سے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر آپ شعر لکھیں گے کہ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کی کہ جاری ہے ازل سے یہی قانون الہی، جاری ہے ازل سے یہی قانون الہی، اعمال بگڑتے ہیں تو آتی ہے تباہی، کہ جب اعمال بگڑتے ہیں تو پھر تباہیاں آتی ہیں۔ اس لیے ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے گا اور ہم سے راضی رہے گا۔ آخری مقطع کے اندر انور مسعود صاحب جو ہے وہ ہماری جو دفتری نظام ہے اس کے اوپر ایک طنز کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کلرکوں سے آگے بھی افسر ہیں کتنے، جو بے انتہا صاحب غور بھی ہیں، ابھی چند میزوں سے گزری ہے فائل، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ تو یہاں پر طنز کیا جا رہا ہے ہمارے ان محکموں کے اوپر کہ غریب بندہ بیچارہ اس نے اپنا کوئی لیگل حلال کام بھی کروانا ہو، جائز کام بھی کروانا ہو، تو وہ جب کسی ایک بندے کے پاس جاتا ہے اور اپنی فائل اس کے سامنے رکھتا ہے تو وہ جب فائل کو کھولتا ہے اور اس کی فائل کے اندر کوئی پیسہ نہیں ہوتا، کوئی نوٹ نہیں ہوتا، تو وہ اس کو کہتا ہے بھئی فلاں بندہ جو ہے وہ آج نہیں آیا، اس کی وجہ سے آپ کا کام جو ہے وہ کل کیا جائے گا، یا یہ کام تو فلاں صاحب کرتے ہیں تو آپ وہاں چلے جائیں۔ جب ان کے پاس جائیں گے ایک غریب بندہ خالی فائل لے کر جائے گا، تو جب ان کے پاس جائیں گے وہ بھی آگے سے ان کو یہی کہے گا، اور اس طرح ہمارا وہ کام جو 10 منٹ میں ہو جانا تھا اور ہم اس کو مطلب کوئی غلط کام بھی نہیں کروا رہے ہوتے، لیکن ہمارے یہاں پر ماحول یہ بن چکا ہے کہ جب تک اپنا حلال اور جائز کام بھی ہم نے کروانا ہو، اور اس جائز کام کے لیے بھی اگر ہم پیسہ نہیں دیتے، رشوت نہیں دیتے، تو تب تک ہمارا وہ جائز کام بھی اس ملک کے اندر جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو اس بات کے اوپر طنز کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں حضور نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ راشی و مرتشی کی لاہ ما فی النار، کہ رشوت دینے اور لینے والا دونوں جو ہے وہ جہنم میں جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اسی بات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے کہ ہمارے ہاں ماحول اس طرح کا بن چکا ہے کہ ایک شریف و نفس انسان بھی اپنا جائز کام بھی ان کلرکوں سے یا دفتروں میں جب وہ جاتا ہے تو اپنا جائز کام بھی وہ بغیر رشوت کے اور بغیر سفارش کے جو ہے وہ نہیں کروا سکتا۔ کسی نے بڑا پیارا طنز کرتے ہوئے کہا، اور یہی شعر جو ہے آپ اس کے ریفرنس میں لکھیں گے کہ ایک سائل مجبور نے رشوت کا لفافہ، ایک سائل مجبور نے رشوت کا لفافہ افسر کو اس میز کے نیچے سے دیا، ہے طرفہ تماشا کہ اسی میز کے اوپر تختی پہ لکھا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ مطلب ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے آفیسز کے اندر تصویر قائد اعظم کی لگی ہوتی ہے اور آیات قرآنی لکھی ہوتی ہیں، لیکن اسی کے اندر ہم بیٹھ کر جو ہے وہ رشوتیں بھی لے رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا جو یہ نظام ہے اس کے اوپر طنز کرتے ہوئے انور مسعود صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور جو غربا ہیں ان کی حالت زار کے اوپر بھی ہمیں غور کریں۔ کل انشاءاللہ بچوں ہماری قطعات ختم ہو گئے، تو اس کا صرف مفہوم اور اس کے ساتھ ایک شعر آپ مجھے سنائیں گے، انشاءاللہ کل لرننگ ہوگی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔